آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 150 اور 151 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ، پھر اس کی تفسیر کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ لفظی ترجمہ، انا بے شک الذین وہ لوگ جو کہ یکفرون کفر کرتے ہیں باللہ اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسول کا، یعنی انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، ویریدون اور وہ ارادہ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا یہ کہ وہ فرق ڈال دیں، بین اللہ اللہ کے درمیان، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، ببعض بعض پر، ونکفر اور ہم انکار کرتے ہیں، ببعض بعض کا، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان یہ کہ یتخذوا وہ پکڑ لیں، بین ذالک درمیان اس کے، سبیلاً راستہ۔ یہ لفظی ترجمہ تھا۔ اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ پر تو ہم ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک بیچ کا راستہ نکال لیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں، یعنی کچھ رسولوں پر تو ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک بیچ کا راستہ، یعنی اپنی ایک نئی شریعت، الگ سے شریعت نکال لیں، تو وہ کافر ہیں، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسولوں پہ بھی ایمان لائے اور جتنی بھی ایمان کی شرائط ہیں ان پہ وہ پورا اترے۔ آگے ہمارے پاس ہے آیت نمبر 151۔ اس کا ہم پہلے لفظی ترجمہ کریں گے، پھر بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ اولئک وہی لوگ ہیں، ہم وہی، کافرون کافر ہیں، حقاً سچے، یعنی پکے کافر، یعنی صحیح معنوں میں کافر۔ وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً عذاب، مہینا رسوا کرنے والا، یعنی بہت ہی ذلت آمیز۔ اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ صحیح معنی میں کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی جو کہ کچھ رسولوں پہ ایمان لائیں اور کچھ پہ ایمان نہ لائیں تو وہ اللہ کے نزدیک صریح کافر ہیں، یعنی وہ پکے کافر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، جس طرح کہ آپ دیکھیں یہود و نصارہ ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے، لیکن اپنے نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں، کہ کہتے ہیں ہم موسیٰ اور عیسیٰ پہ ایمان لاتے ہیں علیہم السلام۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اور نبی ہیں، چاہے وہ سب پہ بھی ایمان لائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے تو وہ صریحاً کافر ہیں۔ اسی طرح سے مسلمان ہونے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی جتنے بھی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہیں ان پہ ایمان لائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس طرح سے اگر کوئی پیغمبر ہونے کا یا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی اگر کسی نبی پہ کوئی ایمان رکھتا ہے تو وہ بھی صریح کافر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی نبی گزرے ہیں، ان پہ اس طرح سے ایمان لانا ہے کہ وہ سب کے سب سچے تھے، اور اپنے دور میں اپنے دور میں ان کی شریعت پہ عمل کرنا اس دور کے لوگوں کے لیے ضروری تھا، ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرنا ضروری ہے، اور ہمارے لیے ان پیغمبروں کی شریعت کے اوپر ایسے ایمان رکھنا ہے کہ اپنے دور کے لوگوں کے لیے، اپنی امتوں کے لیے ان کی شریعت برحق تھی، وہ نبی برحق تھے۔ تو یہاں تک کا آج کا ہمارا سبق تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔